پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، پھر فرمایا اللہ کے نبی نے تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کے حق کو کیوں بیان کیا گیا میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ علماء کرام نے اور محدثین اعظام نے نقطہ بیان کیا ہے کہ 3 مواقع اور 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جو طرح طرح ماں برداشت کرتی ہے۔ ان 3 مرحلوں اور 3 موقعوں میں باپ ان میں شریک نہیں ہوتا۔ ایک وہ مرحلہ زمانے حمل کا مرحلہ، اور وہ وقت حمل کا بوجھ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو حمل کا بوجھ طرح طرح ماں برداشت کرتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ دوسرا مرحلہ اور موقع دوسرا وہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، موت اور زندگی کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ماں ہوتی ہے اور اس درد کو، اس تکلیف کو طرح طرح ماں برداشت کرتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مرحلہ اور تیسرا موقع وہ ہوتا ہے جب ماں اپنا خون دودھ کی شکل میں پیش کرتی ہے اور اپنے بچے کو پلاتی ہے، اس میں بھی باپ شریک نہیں ہوتا۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن میں طرح طرح ماں شامل ہوتی، شریک ہوتی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ باپ کو لات مار دیا جائے، باپ کو ٹھکرا دیا جائے، باپ وہ مضبوط قلعہ اور جو مضبوط دروازہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بڑی سی بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں، بچے کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ ہم جنت حاصل کر لیں، باپ کو ناراض کر کے جنت کو ہم نے حاصل کر لی، دروازہ کھلے گا نہیں، ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ باپ کو ہم نے راضی کر لیا، جنت ہمیں نہیں کمائی، ماں کو ناراض۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں جن کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو انہوں نے ذرا سا ٹھیس پہنچایا، ذرا سی تکلیف پہنچائی، اور وہ تکلیف کیا تھی میرے بھائیوں؟ غور کیجئے، جب ان کی بیوی اور ان کی ماں کا کوئی معاملہ ہوتا تو اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتے، اپنی بیوی کو فوقیت دیتے، ماں کی باتوں کو ٹھکرا دیتے۔ اس لیے ان کی ماں ناراض ہو گئی اور دوسری جگہ جا کر کے انہوں نے قیام کر لیا، رہنے لگی۔ حضرت علقمہ کا وہ وقت بھی آ گیا، چاکنی کا عالم آ گیا، موت ان کے سامنے تھی، ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علقمہ کی اہلیہ محترمہ نے اطلاع بھیجی، یہ خبر بھجوائی کہ اللہ کے نبی علقمہ چاکنی کے عالم میں ہیں، صاحب فراش ہیں، قریب المرگ ہیں، موت کے قریب ہیں، اور عالم یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ والدین زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ان کی ماں ہیں، والد دنیا سے فوت ہو چکے، جا چکے۔ بہرحال ماں ناراض ہے یا راضی ہے؟ کچھ باتوں کی وجہ سے ماں ان کی ناراض ہیں اور فلاں جگہ رہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی خود ان کی ماں کے پاس تشریف لے گئے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ ان کی والدہ نے کہا اللہ کے نبی میرا دل اس نے چیر کر رکھ دیا، میرے دل کو اس نے زخمی کر دیا، میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انہیں نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قریب المرگ ہے اور اس کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔